امریکہ ایران کے مذاکرات آج نہیں ہوں گے۔ سوئس وزارت خارجہ کے مطابق برجن اسٹاک ریزورٹ میں طے شدہ مذاکرات آج شیڈول کے مطابق نہیں ہو رہے۔ سوئٹزرلینڈ نے مذاکرات سے متعلق مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ ادھر ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق نائب امریکی صدر جے ڈی وینس آج ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، سوئٹزرلینڈ کے دورے سے متعلق ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی پر بھارتی اور اسرائیلی قیادت بے چین۔ ایران امریکہ امن معاہدے ناکام بنانے کے لیے یہود و ہنود اکٹھے ہو گئے۔ بھارت میں تعینات اسرائیلی سفیر کی حالیہ گفتگو نے بھارت اور اسرائیل کے مذموم عزائم کو بے نقاب کر دیا۔ اسرائیلی سفیر نے بھارتی نیوز ایجنسی سے گفتگو میں پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمارا دوست نہیں ہے، ہم اسے کسی مثبت مذاکراتی فریق کے طور پر نہیں دیکھتے۔ دہشت گرد اسرائیل باز نہ آیا۔ صہیونی فوج کی جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان پر وحشیانہ بمباری حملے میں 16 افراد شہید ہو گئے۔ لبنانی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے شدید بمباری کی اور متعدد رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے ضلع نبتیہ پر فضائی حملے کیے۔ حملوں میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ امریکہ امن کے لیے پرعزم ہے۔ معاہدے کے مطابق 60 دن کا دورانیہ آج سے شروع ہو چکا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں مذاکرات میں پیش رفت کے لیے مشرق وسطیٰ کے تمام فریقین اپنے عزم پر قائم رہیں۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی کی توقع ہے۔ ٹرمپ نے امریکہ کی طرف سے ایران کو $300 ارب کی ادائیگی کی خبر کو جھوٹ قرار دیا۔ کہا سب ڈیموکریٹس کا پروپیگنڈا ہے۔ عالمی مارکیٹس تیل کی قیمتوں میں کمی اور سٹاک مارکیٹوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی صدر نے مایوسی میں ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ صدر پزشکیان کی یقین دہانی کے پیش نظر MOU کی اجازت دی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا قوم کے نام پیغام۔ کہا، ایرانی صدر نے کہا امریکہ نے ناجائز مطالبے کیے تو تسلیم نہیں کریں گے۔ صدر کی جانب سے ذمہ داری قبول کرنے کے عہد پر دستخط کی اجازت دی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا سپریم لیڈر کے بیان کا خیر مقدم۔ عباس عراقچی نے کہا کہ سپریم لیڈر کی رہنمائی میں ایران کے حقوق، وقار اور آزادی کا تحفظ کیا جائے گا۔ معاہدے کی خلاف ورزی یا غیر ضروری مطالبات کا سخت جواب دیا جائے گا۔ وعدہ خلافی ہوئی تو بھرپور رد عمل دیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا پیغام۔ کہا سپریم لیڈر نے ہمیں معاہدے کی شقوں اور شرائط پر عمل درآمد یقینی بنانے کا ٹاسک دیا ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کا آغاز۔ امریکی سینٹ کام نے کہا معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ ایرانی سپریم سیکیورٹی کونسل نے کہا آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا۔ بحری جہازوں کو متعین وقت اور راستے کے مطابق ہی گزرنا چاہیے۔ بحری جہازوں سے 60 روز تک کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ بارودی سرنگیں ہٹانے کے اقدامات مفاہمتی یادداشت کے تحت کیے جائیں گے۔ اسرائیل کو امن عمل کا احترام کرنا ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر تنقید کرنے والے اسرائیلی وزراء کی سخت مذمت۔ وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ میں کہا اسرائیلی وزراء موجودہ حقیقت کو سمجھیں اور قبول کریں۔ مزید بولے ایران سے معاہدہ علاقائی امن و استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ ہم یقینی بنائیں گے کہ ایران علاقائی دہشت گردی کے لیے فنڈنگ نہ کرے۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ اسرائیل کے بیروت میں شہریوں پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت 79 اور امریکی خام تیل کی قیمت $75 فی بیرل ہو گئی۔ اماراتی تیل مروین $73 فی بیرل میں ٹریڈ۔ پاکستان میں آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی متوقع۔ پیٹرول $55 فی لیٹر سستا ہو سکتا ہے۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیا جائے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا۔ خط میں بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی مسلسل غیر قانونی خلاف ورزیوں اور اقدامات پر اظہار تشویش۔
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने नायब वज़ीर आज़म का ख़त सलामती काउंसिल के हवाले किया। ख़त में सलामती काउंसिल पर जोर दिया गया कि वो बिगड़ती हुई सूरत हाल का नोटिस ले और भारत को इसकी खुली खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए। पासपोर्ट के इजरा को मुकम्मल तौर पर ई पासपोर्ट पर मुंतकिल करने का उसूली फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हेडक्वार्टर्स में खुसूसी इजलास। 1 जुलाई से पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निज़ाम नाफिज किया जाएगा। ऑनलाइन पासपोर्ट दरखास्तों को पाक ID के प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, ई पासपोर्ट पर मुकम्मल मुंतकिली से फ्रॉड और जालसाजी का खात्मा होगा। अंदरून और बैरून मुल्क पासपोर्ट की होम डिलीवरी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल।